बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुबह खान और आप देख रहे हैं मॉश डिजिटल का स्पेशल प्रोग्राम पॉडकास्ट, जो कि हमने स्पेशल तरतीब दिया है और हमारे डिफरेंट टॉपिक्स पर हम जो है इस पे बात करते हैं। आज जिस टॉपिक को हमने ज़ेर बहस लाया है वो बहुत अहम मौजू है। हालिया 1-2 दिन पहले हम देख रहे हैं कि इंडिया के मकबूजा कश्मीर में जो पहलगाम जो तफरीही इलाका है, वहाँ पर कुछ टूरिस्ट गए हैं, वहाँ पर वो एंजॉय कर रहे थे और वहाँ पर कुछ दहशतगर्द ने अपना हमला किया और उनको उधर उन्होंने कुछ को ज़ख्मी किया और कुछ को जान से हाथ धोना पड़ा। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे क्योंकि भारत का इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान जो है वो इसमें मुलव्विस है और जो ये दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान से आए गए थे। मुझे ये समझ नहीं आती कि जब इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी हो और मकबूजा कश्मीर में तो वैसे ही इतनी सिक्योरिटी होती है, उनकी जो फोर्सेस हैं और उनके अलावा जो उनके दूसरी एजेंसीज हैं वो कहाँ थे उस वक्त और उनकी हुकूमत कहाँ थी उस वक्त जब ये लोग दहशतगर्द ने वहाँ पर हमला किया। इसी टॉपिक पर बहस करने के लिए या बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं इश्तियाक अहमद अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इश्तियाक साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया है और वो कह रहा है कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है इस सारी दहशतगर्दी में और जो कुछ भी हुआ है वो सारा जो क्रेडिट है वो पाकिस्तान के ऊपर डाल रहे हैं और उन्होंने जो है वो उसके अलावा जो है मुख्तलिफ मुआहदे जो हैं पाकिस्तान के साथ वो ख़त्म कर दिए हैं। अपने डिप्लोमेटिक को भी जो उनकी है वो सारे सफारत खानों को वहाँ से वापस भिजवा दिया है पाकिस्तान के और यहाँ से भी अपने लोगों को वापस बुला रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, इसको किस नज़र से आप देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि अफसोसनाक वाक़या वहाँ पेश आया, लेकिन इसके जो शवाहिद हमारे सामने आए, देखिए इसमें तकरीबन 2-3 दिन गुजर गए हैं, तो जो शवाहिद सामने आए हैं और जो शवाहिद ख़ुद इंडिया से हमारे पास आ रहे हैं, उन शवाहिद की रोशनी में अब ये बात बिल्कुल वाज़िया हो गई है कि पाकिस्तान किसी भी तरह से इन हमलों के अंदर मुलव्वस नहीं है। जैसे कि आपने भी कहा कि मकबूजा कश्मीर जो है वो इंडिया का इंतहाई टाइट सिक्योरिटी एरिया है। सिर्फ सिक्योरिटी एरिया ही टाइट नहीं है, वहाँ पे इंडिया की तकरीबन 8 लाख फ़ौज वहाँ पर तैनात है। एग्जैक्टली। और पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है हमारा आज़ाद कश्मीर का और मकबूजा कश्मीर का, उस बॉर्डर को इंडिया ने बाकायदा सील किया हुआ है और वो बॉर्डर जो है वो सिर्फ रूटीन की वो वहाँ पे मूवमेंट नहीं रोकी गई, बल्कि वहाँ पर बाकायदा एक बहुत बड़ी आईनी दीवार इंडिया ने बनाई और उसको बिल्कुल जैसे इंडिया का दावा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो उन्होंने इस हवाले से अपने मेजरमेंट पूरे किए हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान से 2 दहशतगर्दों का दाखिल होना, वहाँ हमला करना, दुनिया इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और आप देखें कि इंडिया के अंदर से भी इस हवाले से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं और ये सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि इतना बड़ा अटैक हो गया तो वहाँ पर आपकी 8 लाख फ़ौज जो है वो क्या कर रही थी, ये कैसे मुमकिन हुआ। फिर इस सारे मामले का और इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात का जो पस मंज़र है, उस पस मंज़र को अगर आप देखें तो ये कोई पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया के अंदर कोई ऐसा मामला हुआ हो और उसका इल्ज़ाम इंडिया ने विद इन सेकंड पाकिस्तान पे न लगा दिया गया हो। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात जो हमें ज़रूर मद्देनज़र रखनी चाहिए कि देखिए कोई भी मामला जब होता है तो उसका कोई ना कोई बेनिफिशरी होता है। अब ये जो अटैक हुआ इसमें आप इसकी अब टाइमिंग देखें और इसका फ़ायदा किसको हुआ, आप इस चीज़ को अगर देखें तो टाइमिंग के हिसाब से मैं समझता हूँ कि चूँकि अमेरिका के नायब सदर इंडिया के दौरे पर थे और ये टाइमिंग वाइज उसको इंडिया ने कैश करने की कोशिश की और पाकिस्तान पर एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया जिसके शवाहिद इंडिया के पास कतई तौर पर नहीं है। अच्छा, तो वो वैसे इलेक्शंस भी तो होने वाले हैं ना, जिसका फ़ायदा मोदी साहब उठाना चाहते हैं। इलेक्शन भी हैं उनकी कुछ रियासतों में और सियासी हवाले से वो फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन सियासी हवाले से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इंडिया की ये जो कोशिश है पाकिस्तान को सफारती सतह पर कमज़ोर करने की एक कोशिश है और इंडिया उसमें हमेशा लगा रहता है और कोई मौका इंडिया हाथ से जाना नहीं देता। देखिए पाकिस्तान ने पिछले 6-7 माह के अंदर मुआशी हवाले से, सफारती हवाले से बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। आप देखें ये OIC कॉन्फ्रेंस हुई, डेलीगेशंस पाकिस्तान में आए और हमारी इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब के साथ, तुर्की के साथ, UAE के साथ, दीगर ममालिक के साथ पाकिस्तान ने सफारती सतह पर अपने आप को बड़ी तेज़ी से कम बैक किया पिछले 1 साल के अंदर और मुआशी हवाले से भी पाकिस्तान निस्बतन बेहतर इशारियों की तरफ जा रहा है।
تو ان حالات میں انڈیا نے یہ ایک وار کیا پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا کرنے کے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انڈیا کو بری طرح سے ایک دفعہ پھر ناکامی ہوئی ہے، اور انڈیا کے اندر سے جو آوازیں آ رہی ہیں ان کی روشنی میں بالکل یہ بات دنیا پہ عیاں ہو گئی ہے کہ پاکستان کسی بھی طرح سے ان حملوں کے اندر نہ ملوث ہے، اور نہ انڈیا کے پاس کوئی ایسے شواہد ہیں جن کی روشنی میں ہم کہہ سکیں کہ پاکستان اس میں ملوث ہے۔ لیکن ابھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت نے جو ہے سندھ طاس معاہدہ وہ جو ہے بند کر دیا، اور کہا پانی کی قلت ہو جائے گی پاکستان میں، پاکستان کو یہ ہو جائے گا، اس طرح سے وہ تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا باتیں کر رہے ہیں یا ابھی کر دیں گے، تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے اور میڈیا اس سلسلے میں کیا کردار ادا کرے؟ دیکھیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی انڈیا کے اس سارے ڈرامے کا ایک سیکنڈ فیز ہے، اور یہ سارا ایک پری پلان لگتا ہے تاکہ ہم مزید ہائپ کریٹ کر کے دنیا کو متوجہ کریں، اور انڈیا جو اپنا ایک مظلومیت کا چہرہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے اس کے اندر مزید رنگ ڈالنے کے لیے یا اس کو مزید صحیح دکھانے کے لیے سندھ طاس معاہدے کا منسوخ کرنا، سفارتی سطح پر تعلقات کو منقطع کرنا، پاکستانی سفارتکاروں کو چھوڑنے کے لیے کہہ دینا، پاکستان کے وہ سٹیزن جو ویزا لے کر گئے ہیں ان کو چھوڑنے کا الٹیمیٹم دے دینا، یہ ساری چیزیں دنیا کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ انڈیا پہ ٹیررسٹ ملک ہے اور انڈیا پہ بڑا ظلم ہوا ہے۔ یہ ساری پری پلاننگ ہے اس کی انڈیا کی، اور یہ بری طرح سے پری پلاننگ جو ہے وہ انڈیا کی ناکام ہو چکی ہے، لیکن یہ چال میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انشاءاللہ انڈیا کے گلے پڑے گی، مودی کے گلے پڑے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد تھوڑا سا ظاہر ہے 2 ایٹمی ریاستیں ہیں پاکستان اور انڈیا، اور ان کے درمیان جب بھی کوئی کشیدگی ہوتی ہے تو وہ نارمل 2 ممالک کی کشیدگی نہیں ہوتی، یہ 2 ایٹمی ریاستوں کی کشیدگی ہے، اور آپ دیکھیں کہ جب سے یہ معاملہ آیا ہے اس کے بعد انڈیا کے اندر صف ماتم بچھا ہوا ہے، جبکہ پاکستان میں ایک جوش و جذبہ ہے، پاکستان میں ملی نغمے بج رہے ہیں، پاکستان میں قومی ترانے کی گونج آپ کو گلی گلی محلے محلے نظر آ رہی ہے، قوم کے اندر اتحاد یکجہتی نظر آ رہی ہے، اور دوسری اور بڑی امپورٹنٹ بات آپ یہ دیکھیں کہ پورے پاکستان کے اندر کہیں پر بھی خوف کی کوئی علامت نہیں ہے، اور لوگ مطمئن ہیں، لوگ پرسکون ہیں، اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے، اور آپ یہ دیکھیں بلکہ لوگ مزاحیہ طور پر اس سارے معاملے کو لے رہے ہیں، اور انڈیا کی دھمکیوں کو، ظاہر ہے انڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے، سپر پاور ہے، اس کی فوج زیادہ ہے، لیکن پاکستان کے اندر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہے، الٹا پاکستانی مطمئن ہیں، یکجہتی نظر آ رہی ہے، اتحاد نظر آ رہا ہے، اور اس کا کریڈٹ صرف اور صرف ہماری مسلح افواج کو جاتا ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے نہیں تو میں نے ابھی آپ سے پوچھا کہ میڈیا کیا کردار ادا کر سکتا ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیے میڈیا کا بڑا مؤثر کردار ہے اس وقت، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ وہاں پر بھارت میں تو جعلی تصویریں دکھا کر پاکستان کا ایک نقشہ بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے یہ کیا، یا پھر جو ہے نا وہ مختلف سپیچز جو ہیں ہماری آرمی کی وہ جوڑ کے وہ دکھائے جا رہے ہیں کہ جی وہ انڈیا کے خلاف کچھ یہ کر رہے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات جو وہاں پر ٹیررسٹ ہے جنہوں نے اٹیک کیا تھا ان کا ایک ویڈیو یہ دکھائی جا رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کلمہ پڑھ کے دکھائیں، تو مسلمان ہو یا ہندو ہو، مسلمان ہو یا ہندو، اس بیس پر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان سے کیا۔ دیکھیے جو میڈیا کی بات ہے، میڈیا کا میں سمجھتا ہوں پاکستان کے میڈیا کو اس وقت ایک انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور قوم کو حقائق سے آگاہ کرنا چاہیے، قوم کو جو آلریڈی یکجہتی کی علامت بن چکی ہے اس کو مزید متحد کرنے کے لیے میڈیا کو ایک مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے، اور الحمدللہ میڈیا وہ کردار ادا کر بھی رہا ہے۔ اس وقت ہمیں سیاسی، گروہی، مذہبی، علاقائی اختلافات کو مد نظر رکھ کر بالکل ملک کے لیے یکجہتی کے ساتھ سوچنا چاہیے، اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہم کھڑے بھی ہیں لیکن اس یکجہتی کو مزید ہمیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا جیسے جو آپ نے بات کی کہ کلمہ پڑھیں، یہ اس طرح دیکھیں یہ ساری چیزیں پری پلان ہوتی ہیں۔ آپ جب کسی چیز کا ایک جیسے ڈرامہ ہوتا ہے، آپ ڈرامے کی پکچرائز کرتے تو آپ پہلے پورا اس کی ایک سٹوری لکھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ یہ ساری سٹوری جو ہے وہ مودی سرکار نے لکھی ہے، گڑھی ہے، اس کو پکچرائز کیا ہے اور پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک کوشش کی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ چال مودی کی ناکام ہوگی، اور یہ چال پاکستانی قوم کے اتحاد کی علامت بنے گی، اور علامت بن بھی رہی ہے۔ جنگ کا خطرہ ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس سے جنگ کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھ جائے گی اور پھر جنگ ہو سکتی ہے۔ دیکھیے جنگ کا خطرہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم تو بطور مسلمان، بطور پاکستانی جنگ کے لیے تیار ہیں، اور سچی بات ہے ہمیں کوئی بہت زیادہ خوف و خطرہ نہیں ہے۔ مسلمان تو شوق شہادت کا ایک جذبہ رکھتا ہے، اور ہماری مسلح افواج کے اندر بھی وہ ہے،
لیکن جنگ کا خطرہ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان الحمدللہ ایک سپر پاور ہے، ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی، پاکستان کا جو دفاعی سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ ہم انڈیا کے 36 یا 38 شہروں کو ود ان 10 منٹس بالکل صفائی ہستی سے مٹا سکتے ہیں، اور وہاں پر کروڑوں لوگ انڈیا کے آباد ہیں. تو انڈیا کو اس چیز کا پوری طرح سے اندازہ ہے کہ پاکستان جوابی حملے کی صورت میں انڈیا کے 36 یا 38 شہروں کو تباہ و برباد کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. اور میں ایک اور تاریخی واقعہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب 2019 میں جس دن ابھی نندن کا طیارہ پاکستان کی ایئر فورس نے گرایا تھا، تو اس دن انڈیا کے آرمی کی ایک بہت بڑی شخصیت جو ہے وہ اوڑی سیکٹر میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے اندر موجود تھی، اور وہ یہ جشن دیکھنے کے لیے وہاں موجود تھی شخصیت کہ جب ہماری فورس جو ہے، ہمارے طیارے جو ہیں پاکستان پر بمباری کریں گے تو ہم اس کا جشن منائیں گے. اور پاکستان کی فضائیہ نے الحمدللہ اس شخصیت کو، جو انڈیا کی آرمی کی بہت بڑی شخصیت تھی، سب سے بڑی شخصیت تھی، ان کو اوڑی سیکٹر میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں کاؤنٹر کیا، ان کو لاک کیا، اور لاک کرنے کے بعد اس کی تصویر بنا کے ان کو بھیجی اور یورپی ممالک کو بتائی کہ یہ انڈین آرمی کا یہ سینئر ترین افسر یہاں موجود ہے، اور ہم اس کو یہاں پر اٹیک کر کے ہلاک کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا. تو پاکستان کی یہ جو دفاعی صلاحیت ہے ہماری فوج کی، اس کا انڈیا کو پوری طرح ادراک ہے، اور یہی وہ الحمدللہ صلاحیت ہے جو انشاءاللہ جنگ کو روکے گی. لیکن جنگ ہونے کی صورت میں انشاءاللہ تعالی پاکستان کو تاریخی فتح حاصل ہوگی، اور پاکستانی افواج انشاءاللہ سرخرو ہوگی. جی بالکل، ضرور ایسا ہی ہوگا. اشتیاق احمد عباسی صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کی تشریف آوری کا. ٹائم ہمارے پاس تھوڑا کم ہے، لیکن ہم نے سوچا کہ اس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے، اور جو بھارت پاکستان پہ ہمارے پہ الزام جو لگا رہا ہے، ہمیں اس کا منہ توڑ جواب بھی دینا چاہیے، اور کیئرفل بھی رہنا چاہیے. ہمیں ایسی جگہوں پہ جاتے وقت تھوڑا سا احتیاط بھی کرنی چاہیے، اپنے ملک اور اپنی حکومت کا ساتھ بھی دینا چاہیے، اپنی فوج کا بھی ساتھ دینا چاہیے، اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو ہمارے ملک کے حفاظتی نظام کے لیے نقصان کا باعث بنے. آپ کا بہت بہت شکریہ ونس اگین. تھینک یو سو مچ ناظرین. انشاءاللہ اگلی مرتبہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.